یاد رکھیں میرا نبی بڑا با وفا ہے. جو ایک مرتبہ میرے نبی کو یاد کرتا ہے میرا نبی حشر تک اسے یاد رکھے. جب تیرے لیے یہ عالم ہے میرے لیے یہ عالم ہے تو جس بی بی نے یوں سنبھالا. ہائے 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 جب رات ہوتی اپنے بیٹے علی جعفر طیار یہ کون ان سب کو فرماتی تم ادھر سو جاؤ تم ادھر سو جاؤ. جب میرے نبی کی باری آتی بی بی کہتی میرا محمد تو ادھر آ جا. کوئی ایک چچی مجھے تاریخ میں بتا دو جس نے بھتیجے کو اس پیار سے پالا ہو. علی تو ادھر سو, جعفر تو ادھر جا, طالب تو ادھر جا, میرا محمد تو ادھر آ. جب تک زندہ رہی میرے نبی کو آنکھوں میں سنبھالتی رہی. نینن میں جو آن بسو میں نینا جھانپی نوں نہ میں دیکھوں غیر کو نہ تو ہے دیکھن دوں. کبھی یوں بھی آ میری آنکھ میں کبھی یوں بھی آ میری آنکھ میں کہ میری نظر کو خبر نہ ہو. مجھے ایک رات نواز دے مگر اس کے بعد سہر نہ ہو. آنکھوں میں سنبھالتی رہی یوں میرے نبی کو پالتی رہی. اور میرے نبی نے اس کا اقرار کھلے عام کب کیا جب حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد نے دنیا کو چھوڑا تھا. جب دنیا سے رشتہ توڑا تھا تو مولا علی کی ہچکیاں نہیں رکتی. حضور خود روتے علی کو چپ کرواتے, خود روتے اسے چپ کرواتے. اور جب جا بیٹھے حضور حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد کے سینہ میں اب بیٹھ کے لگے رونے میرے حضور اور کہنے لگے انت امی بعد امی. چچی جان میں 6 سال کا تھا میری ماں مجھے چھوڑ گئی تھی پھر تو ہی تو تھی جس نے محمد کو پالا. صلی اللہ تو انت امی بعد امی, میری ماں کے بعد میری ماں تو تھی. اور پھر حضور کہتے تو وہ ماں تھی خود سوکھے ٹکڑے چباتی تھی اپنے محمد کو تازی روٹی کھلا. تو وہ ماں تھی خود چیچڑے لپیٹ لیتی تھی اپنے محمد کو اچھے کپڑے دیتی تھی. تو وہ ماں تھی اپنے جان جگر بچوں کو دور سلاتی تھی اپنے محمد کو حفاظت کے نقطہ نظر سے سارا پتا تھا بی بی کو کہ میرا کملی والا کتنی قیمتی وجود ہے, اس پہ رب بھی پڑھتا درود ہے, یہ میرے گھر میں موجود ہے. اب بی بی کو میرے نبی کہہ رہے ہیں یہ دنیا سے چل چلاؤ ہے, کہہ رہے ہیں آپ وہی تھیں اپنے بچوں کو دور سلاتی تھیں اپنے محمد کو حفاظت کے نقطہ نظر تھے قریب فرماتی تھیں. تعریف کرتے کرتے حضور اٹھے, کہا علی جب اماں کو غسل دینے کا وقت ہو مجھے بلانا مجھے بلانا. اب تھوڑی دیر ہوئی سرکار دو عالم نے اپنے تن سے بھری مجلس میں پہلے ردا اتاری عبا اتار کے حضور نے اپنی قمیص کو کھولا پر سر مجلس قمیص کو کھولا وحمدنی ڈھولا قمیص کو اتار کے پکڑایا فرمایا جاؤ میری ماں کو کفن کے طور پہ رسول کی قمیص پہنا دو. بی بی نے بھی وفا کی, کملی والے نے بھی وفا کی اور وفا کی انتہا ہو گئی.
وفا کی حد ہو گئی جب سرکار نے قمیص پہنایا کتنے ماتھوں پہ سوال آیا ادب سے پوچھ نہیں پا رہے تھے سوچ تو سارے رہے تھے عورت اور مرد کا قمیص کفن اور وہ بھی سلا ہوا ابھی سوچ رہے تھے سرکار نے ایسے چہرے کو گھمایا پھر فرمایا تم جانتے ہو ہم نے ماں جی کو اپنا قمیص کفن کیوں پہنایا آقا ہاں فرمایا لِتُقْصَى مِنْ عُلَلِ الْجَنَّةِ تاکہ قبر میں ماں بعد میں جائے جنت کا لباس پہلے پہن کے سارے جنتیوں کے اعلان کرتے ہو اس بی بی کا کیوں چھپاتے ہو بس اتنا اشارہ کافی ہے ادھار کھائے بیٹھی ہے ایک نسل بڑی بد شکل پڑھ لکھ کے بے عقل میرے نبی نے قمیص پہنا کر اعلان کیا کہ یہ بی بی جنتی ہے جنتی وجود ہے اور اتنا بڑا جنتی وجود ہے کہ اس کے پاک وجود پہ اگر کفن فٹ آتا ہے تو رسالت کی قمیص فٹ آتی ہے لیکن یہیں رک کے ایک ذرا تقابل کر لیں کمپیریزن کر لیں یہ قمیص یوسف نہیں ہے یہ قمیص محمد ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے یہ قمیص یوسف فرق سمجھیں یہ قمیص یوسف نہیں ہے یہ قمیص محمد عربی ہے قمیص یوسف کے لیے قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت یعقوب کے بیٹے ملے حضرت یوسف علیہ السلام سے تو کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأت بصیرا کتنا مان ہے یوسف کو اپنی قمیص پر اور یوسف کا یقین اتنا بلند نہیں جتنا کملی والے کا یقین بلند ہے اگر یوسف کو اپنی قمیص کا پتہ ہے تو کملی والے کو زیادہ پتہ ہے اس لیے یوسف کی قمیص میں یہ تاثیر ہے ابا بھرمے ہو گیا بوڑھا پیر ہے لیکن قمیص نبوت میں یہ تاثیر ہے نبی نے چہرے پہ پڑے بینائی کا نور لوٹ آئے وہ قمیص یوسف یہ قمیص محمد ہے یہ صرف لگ کے دور نہیں ہوئی پر میں کفن پہنا دو فرق سمجھا ہے اسی لیے میں کہتا ہوں جتنا یوسف میں اور میرے نبی میں فرق ہے اتنا ہی یوسف کی قمیص میں اور میرے نبی کی قمیص میں فرق ہے اب کتنا فرق ہے سرائکی والا کہتا ہے ہاں یوسف سونا بے شک ہاں یوسف سونا بے شک او مہکنان دا یوسف او یوسف مصر دا شہزادہ تو عالی شان دا یوسف او یوسف صرف زلیخا دا تو جمل جہان دا یوسف او یوسف صرف اکھیاں دا تو دین ایمان دا یوسف دیکھ لیتی جو زلیخا بھی تیرے جوبن کی پھبن حسن یوسف کو تصدق میں اتارا ہوتا
ایک صوفی باصفا کشمیر کا بابا، وہ کہتا ہے بتاؤں فرق کتنا ہے؟ وہ کہتا ہے لاکھ یوسف. کتنے؟ ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، ہزار نہیں، لاکھ. لاکھ یوسف او دے وال نہ جے، لاکھ یوسف او دے وال نہ جیہا، او جوان اجیہا. دن دن روپ زیادہ چڑھے تے کدے نہ ہووے بیہا، او جوان ہے ایہا. حسن بازار او دے، جتھے کملی والے دے حسن دا بازار لگے اتھے یوسف دا کی مقام ہے؟ آکھیا حسن بازار او دے 100 یوسف تے بردے ہو وکاندے. ذوالقرنین سلیمان ورگے خدمتگار کہاں دے. کتھے یوسف دی قمیص، کتھے کملی والے دی قمیص. تے ایک قمیص کس دے فٹ وجود تے آئی فٹ؟ بی بی فاطمہ بنت اسد قمیص پہنائی، لیکن ابھی تسکین نہیں آئی. حالانکہ جنت کا اعلان ہو چکا، جنت کے دروازے کھل چکے، جنت کے گیٹ کھل چکے، فرشتے آ چکے، لیکن حضور کو تسکین نہیں ہو رہی. آپ اٹھے، پہلے فرمایا جاؤ میری اماں کے قبر بناؤ. کون قبر بنائے؟ VIP ہستی ہے. قبر کون بنائے؟ فرمایا ابو ایوب انصاری، اسامہ، حضرت عمر. جاؤ قبر بناؤ. یہ قبر بنا رہے ہیں، حضور بیٹھے بیٹھے خود چل پڑے، وہ چلے کائنات چلے. بی بی فاطمہ کی قبر پہ پہنچ گئے. عمر جی لج پرور، ابو ایوب انصاری باہر نکلو. آقا تھوڑا سا کام ابھی باقی ہے. فرمایا وہ کام نہ ربی سے ہوگا نہ دراتی سے ہوگا، وہ محمد کے ہاتھوں سے. حضور قبر میں اترے. جانتے ہو رسول کے ہاتھوں کو کیا کہتا ہے خدا؟ جب میرے نبی نے حدیبیہ کے مقام پہ 1400 اور کئی صحابہ کے ہاتھ پہ ایسے ہاتھ رکھا تھا، خدا نے اس دن بولا تھا، کہا ید اللہ فوق ایدیہم. اور تمہارے ہاتھ پہ جانتے ہو ہاتھ کس کا ہے؟ میں ید اللہ. جیدے ہاتھ نو رب اپنا ہتھی آکھے، ہووے کافر جیڑا مکھی آکھے. جیدے ہاتھ نو رب اپنا ہتھی آکھے، ہووے کافر جیڑا مکھی آکھے. فرید ایسے نہیں بولا، راز کھولا. کہتے تسی کی جانو مدنی ڈھولا کھاؤنے؟ کہتے ایک دی دم دم سکے، تے جڑا ایک نو ڈو کر جانے او کافر مشرک ہے. مقناطیس تے لوہے وانگو ایک ہوں ڈھولن دی چھک ہے. یار فرید سجانن کیتے اے نسخہ ہے کٹے. اور جماعت نو لگی چھک ہے ایتا ہے کہ پڑھے لکھے جاہل، ہائیسٹ اللیٹریٹ، پرلے درجے کے نامعقول، انہیں کیا پتا کون ہوتا ہے رسول؟ رسول جس بی بی کو یوں بولے، امی تو سکھ کے ٹکڑ چبانی سے اپنے محمد نو تازیاں روٹیاں کھلا.
ہائے 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 ہائے، میرے نبی نے کہا تھا، حضور یہ جملہ ذرا نوٹ رکھیے گا، میرے نبی نے کہا تھا صحابہ میرے چاچے ابو طالب کے بعد اس زمین پر جتنا پیار میری چاچی نے کیا ہے مجھ سے کسی نے نہیں کیا. سبحان اللہ. میرے نبی نے کہا تھا من احبنی کانا معی فی الجنہ، جو مجھ محمد سے پیار کرے گا خدا میرے ساتھ اس کا بیڑا پار کرے گا. اور تسی تے ایرے غیرے نتھو خیرے تھوڑا سا پیار کر کے تم تو جنت میں چلے جاؤ، پر پوری جماعت اور جنہوں نے ان کو سنبھالا بھی، پالا بھی، اٹھایا بھی، سلایا بھی، کھلایا بھی، پلایا بھی، دھوپ سے بچایا بھی، بن کے ان کا سایہ بھی. پتہ نہیں کیا کھاتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، کیا پڑھاتے ہیں. قربانی کا کوئی قیمت نہیں ہوتی. 3 سال تک سوکھے ٹکڑے نہیں. ہائے ہائے ہائے، 3 سال تک دشمنی تو مکے والوں کو میرے نبی سے تھی. ملتان والوں میری بات یاد رکھنا، دشمنی میرے نبی سے تھی، لیکن اس دشمنی کو جنہوں نے اپنے سینے پہ سہا، اس بی بی کا نام فاطمہ بنت اسد، اس کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے، اس چاچے کا نام ابو طالب ہے. اور جانتے ہو یہ 3 سال کیسے گزرے؟ نہ پانی آنے دیتے تھے، نہ کھانا آنے دیتے تھے. جب بھوک سے جان نکلنے لگتی تو زمین کے اندر دبا ہوا جانوروں کا سوکھا چمڑا یہ لوگ نکالتے، پانی میں بھگو کے اسے چباتے تاکہ مر نہ جائیں بھوک سے. اس منزل پہ پہنچ کر بھی ایک دن بھی میرے محمد کو نہیں کہا کہ تیری وجہ سے کیا ہو رہا. سبحان اللہ. کچھ سمجھ رہے ہو؟ حضور سوکھے چمڑے، جانور کے چمڑے کو زمین کرید کرید کے نکال کے چباتے ہیں، لیکن شکوہ میرے نبی کا پھر 3 سال. آپ ایک دن مجھے گزار کے دکھائیں، یہ بڑے دین کے ٹھیکیدار بلائی نے ایک دن مجھے یوں گزار کے دکھائیں. اور 3 سال تک ایک بندے کے ہونٹ پہ بھی شکوہ نہیں تھا. خدیجۃ الکبریٰ بھوکی رہی، پیاسی رہی، ہر روز مرتی تھی، ہر روز بی بی فاطمہ کے در پہ عزرائیل گویا دستک دیتا تھا، لیکن جب بھی سزا دی میرا میٹھا محمد، میری جان محمد، میری آن محمد، میری شان محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. اسی لیے کہتے ہیں کنڈے سخت گلاباں والے، کنڈے سخت گلاباں والے، دوروں ویکھ نہ ڈریے، چوباں جھلیے، رات چوائیے، پھول جھولی تد بھریے نیڑیے. ظلم وہ سہے، جنت کے ٹھیکیدار آپ رہے. منہ دیکھ اپنا، منہ دھو کے آ، تو نے کیا ہے کیا؟ قربانیوں کی کوئی حد ہے؟ 3 سال تک یوں، اس کو کہتے ہیں سوشل بائیکاٹ. لیکن کمال یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے علی جیسے، وہ بھی جب سرکار کو تکتے بھوکے پیاسے کھڑے ہو جاتے. ترے دہاڑے بخار آوجے نا، 3 دہاڑے
چوتھے دہاڑے والا منہ چاہتے اکھینو اللہ صحیح کیوں ساڑا گھر دے گی دی کیوں ویسے پیر صاحبہ دعا کرے ہائے بے جڑی غربت ہے تو میرا گھر تا جان نہیں بھی چھوڑیں دی پتہ نہیں اللہ صحیح کتھا ٹوڑ گئے کتنے شکوے ہوتے ہیں زبان پر لیکن یہ کون لوگ ہیں شکوہ ہے کفر اہل محبت کے واسطے ہر دم جفائے یار پہ شکرانہ چاہیے یہ کون لوگ ہیں جب میرا کملی والا اکیلا ہوتا ظاہر ہے اکیلا درخت بھی ہو عجب لگتا ہے تنہائی کے دن بھی راتیں بن جاتے ہیں اور بندہ تنہائی میں ادھر سے دشمن ادھر سے گالی ادھر سے تالی آپ پڑھے حضور کی زندگی مکے والی ادھر سے تالی ادھر سے گالی ادھر کوئی مٹی پھینکتا ادھر کوئی کنکر پھینکتا ادھر کوئی پتھر چہرے پہ مارتا ادھر کوئی کنکر اٹھا کے پاؤں پہ مارتا میرا کریم ایسے حرم میں اکیلے آتا وہ کون سی عورت تھی جو علی کو پکڑ کے کہتی میرا محمد اکیلا ہے پیچھے جا کے کھڑا ہو جا کوئی تو ہوگی علی کو کریڈٹ دینے والے اس ماں کو کریڈٹ دے یہ روایت سب علماء نے لکھی ہے عفیف کندی سردار تھا عرب کا جناب عباس کا یار تھا جب مکے میں آیا تو پہلے سرکار دو عالم آئے حضرت عباس کے آکے ملا عفیف کندی سودا کو سلف لینے آیا لیکن اس نے حرم میں ایسے چہرے کو اٹھایا میرے کریم کو آتا پایا میرا سونا نبی آیا چہرہ اوپر فرمایا پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا حضور نے تنہا قیام فرمایا ابھی تھوڑی دیر نہیں گزری ایک سہانے چہرے والا لڑکا آیا اس نے یار کو تنہا جو پایا پہلو میں اس نے بھی اللہ اکبر فرمایا گویا کہا نہ گھبرا میں آیا اب آپ کہتے ہیں خود آیا میں کہتے نہیں اماں بھیجوایا ابا نے بھیجوایا اب وہ جس وقت وہ کھڑا ہوا اب یہ وفا ابھی مکمل نہیں ہوئی ابھی میرا نبی کھڑا تھا آگے پہلو میں وہ بچہ کھڑا تھا تھوڑی دیر گزری ایک خاتون تشریف لائی ہے چادر لپیٹ کے آئی ہے وہ آ کے اس بچے کے بھی پیچھے کھڑی ہو گئی عفیف کندی عرب کا سردار تھا اس نے کہا عباس یہ کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ کائنات میں انقلاب آنے والا کیا ذہین لوگ تھے مجھے لگتا ہے کہ نظام الٹ پلٹ ہونے والا ہے زمین آسمان کا نظام بدلنے والا ہے حضرت عباس نے کہا کیا مطلب اس نے کہا یہ آگے والا حسین جوان کون ہے یہ پیچھے بچہ کون ہے یہ عورت کون ہے جناب عباس نے کہا یہ جو آگے کھڑا ہے یہ میرا ہی بھتیجا محمد ہے یہ جو پیچھے کھڑا ہے بچہ یہ میرا ہی بھتیجا علی اس کا نام ہے اور یہ جو پیچھے عورت ہے یہ اس میرے آگے والے بھتیجے کی بیوی اس کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے وزن کریں تم ہو نا گردیزی قریشی ہاشمی گیلانی چودھری راجے بلوچ رانے جٹ پٹ خاجے راجے تمہاری بیوی تو مسجد میں اکیلے نہیں آ سکتی مر بھی جاؤ تو دہلیز پہ کھڑی روتی ہے نہیں سمجھ آئی جنازہ تمہارا نکلا تمہاری بیوی وہی دروازے پہ یہیں پکڑ کے رک گئی کہ اب میری سرحد آ گئی ہے خدیجۃ الکبریٰ نے سرحد توڑ کے حرم میں آ گئی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جوش و خروش اور محبت اللہ جس طرح حضرت محبت اللہ خطاب فرمائے بین سینے رضا اللہ کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی عظمت مصطفیٰ
عباس نے کہا عفیف یہ میرا بھتیجا یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور جہاں تک مجھے پتا ہے روئے زمین پر، حضرت عباس نے کہا روئے زمین پر ابھی تک اس دین میں یہ 3 بندے ہیں، چوتھا کوئی نہیں، ابھی تک چوتھا کوئی نہیں۔ ایک یہ بچہ ہے، ایک یہ بی بی ہے، چلو بچہ تو نبھا رہا ہے لیکن بی بی پہ ترس آ رہا ہے، کہاں کہاں تک ساتھ نبھاؤ گی، کہاں کہاں تک آؤ گی؟ کہا تو لجپال جہاں جائے گا میرا سایہ تیرے ساتھ ساتھ ہوگا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ ادھر بچیوں کو سنبھالنا، اور درندوں کے بھٹ میں، درندوں کے بھٹ میں رسول کے بچیوں کو، بچے نہیں بچیوں کو سنبھالنا، دشمن، اور وہ بھی کمینہ، کمینے دشمنوں میں۔ نبی غار ہرا میں ہے، مہینہ ہو چکا ہے، یہ بچیوں کو کون سنبھالتی رہی؟ نبی کی بچیوں کو، رسول کی بچیوں کو کون سنبھالتی رہی ہے؟ اس بی بی کا نام خدیجہ الکبریٰ، صرف سنبھال کے ان کو نہیں بیٹھی، پھر جب ان کو سلاتی، بٹھاتی، کھانا پکاتی، ستو بناتی، پانی اٹھاتی، اور بڑھاپا 50 سال سے عمر آگے ہو چکی ہے، یہ سب کچھ اٹھاتی 3 میل پیدل نکیلے پتھروں پہ چل کے مکے سے پیدل چلتی، اور کہاں جاتی؟ ہرا والے پہاڑ پہ۔ پھر جس پہاڑ پہ آپ چڑھے تھے پانی کی 2 بوتلیں بغل میں دبا کے پیتے گئے، چڑھتے گئے، بی بی نے مکے سے جو پانی پیا پھر گھونٹ منہ کو نہیں لگایا، چڑھتی گئی، راہ کٹھن تھی، پاؤں میں چھالے، مگر بیٹھے ہیں انتظار میں کملی والے، جن کے ہونٹوں پہ ہنسی پاؤں میں چھالے ہوں گے، ہاں وہی لوگ تمہیں ڈھونڈنے والے ہوں گے۔ چلتے چلتے تھک گئے تو پوچھا پاؤں کے چھالوں نے، اتنی بستی دور بنا لی دل میں بسنے والوں نے۔ نکیلے پتھر بی بی کے پاؤں میں چبھتے ہیں، پاؤں پھٹتے ہیں، نہ رکتی ہے، نہ تھکتی ہے، نہ اکتی ہے، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاتی ہے۔ اب رب تو بدلے دیتا ہے، اس نے جو دیکھا ہو عورت عمر یہ ہے، بچیاں گھر چھوڑ آئی ہے، وفا کی حد کر دی ہے، جبریل جی رب جلیل جا مجھ رب کا سلوٹ پیش کر۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ میں نے جان کے یہ لفظ سیلوٹ ادا کیا ہے تاکہ تمہیں جلدی سمجھ آئے۔ میجر عزیز بھٹی کی قبر ہے ادھر، ہو کہیں وہ بھمبر کے ارلی طرف ایک چھوٹے سے لادیاں گاؤں ہے، وہاں ہر سال چیف آف دا آرمی سٹاف جاتا ہے۔ اس نے ایک کارنامہ سر انجام دیا، لیکن لوگ بڑی سرخی لگتی ہے اخبار پہ کہ چیف آف دا آرمی سٹاف نے جا کے ایک فوجی کو سلوٹ کیا۔ جانتے ہو خدیجۃ الکبریٰ وہ زمین پہ تنہا عورت ہے جس کو خدا کی طرف سے ہاتھ بلند کر کے نعرہ جماعت سے نعرہ تکبیر، اخیر تک ہاتھ بلند کر کے محبت نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ۔ جبریل جا اور میرا سلام، نام لیا کہ خدیجۃ الکبریٰ کو میرا سلام پہنچا، لیکن ڈائریکٹ جانے کی ہمت نہ کرنا، یہ مریم نہیں، یہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا؟
بیٹھ جانے کی جرات نہ کرنا، یہ عیسیٰ کی ماں نہیں ہے، یہ زہرا کی ماں ہے۔ میرے رسول کی وساطت سے جانا تاکہ فرق قائم رہے۔ جبریل جو آیا، آپ نے نہیں سمجھ پایا کہ رب جسے سلام کرے اس سلام کی وقت کیا ہے۔ میرے نبی کو جب جبریل نے آ کے کہا کہ وہ آپ کی بیوی خدیجۃ الکبریٰ آپ کا کھانا لا رہی ہے، رب فرما رہا ہے کہ میرے نبی کو کہنا کہ میرے نبی مجھ رب کا خدیجہ کو سلام۔ اب میرا نبی چھوٹی سی غار، حضور ہوئے بے قرار، ہونے لگا کسی کا انتظار، پہلے بھی تھا پیار پر اب تو حد ہو گئی، نہ حساب نہ شمار۔ بی بی غار ہیرا پہ پہلے پہاڑ پہ چڑھی، پھر جو اترنے لگی، آج انوکھا تماشا پایا۔ پہلے آتی تھی حضور کو یا تحیت میں یا سجدے میں پاتی تھی، آج حضور راہ تک رہے ہیں، بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ بی بی نے کہا لجپالا کملی والا سید آمنہ دے اللہ، آج خیرے اج بے چین تے بے قرار، لگدا کسے دا انتظار، فرمایا کسے دا نہیں انتظار، بول دائی پروردگار۔ بی بی نے وہی رکھا سارا سامان، کہا کیا کہا کائنات کی جان، کہا رب کا تیرے نام سلام آیا۔ بی بی وہی وجد میں آ کے کہتی ہے کیا مجھ غریب کا نام لیا میرے خدا، مجھ مسکینہ کا بے نیاز نے نام لیا میرے آقا۔ فرمایا ہاں تیرے رب نے تیرا نام لیا ہے۔ بی بی اپنے آپ کو سمیٹ پہ بیٹھ گئی کہ اتنا بڑا کرم، تول دوہاں جہان اندر تیرے فیض کمال دی گج پئی، تیری رحمتاں دا کھلیا ویکھ بوہا، لکے برے اعمال میں بھج پئی، نہیں آسرا ہور بے آسری نو، تیرے آسرے تے میں بھج پئی، صدقے تیرے مدنی میرے رحمت کے ڈیرے اکے ہی پھیرے۔ حضور سیدہ پاک بی بی خدیجۃ الکبریٰ اسی مستی میں مست الست کہ رب نے میرا نام لیا۔ اب میں بتا نہیں پا رہا، آپ ٹھیک سے سمجھ نہیں پا رہے، لیکن اتنا ہی کافی ہے کہ رب نے میرا نام لیا ہے۔ کہا ہاں رب نے تیرا نام لیا ہے، سلام لے کے آنے والا گیا نہیں، وہ کھڑا ہے، وہ کھڑا ہے۔ اب بی بی نے جو جواب دیا، امام ابن حجر اسقلانی جیسے لوگ دنگ ہیں، وہ کہتے ہیں بی بی نے کہا کہ سلام دینے والے علیہ السلام، آپ کو بھی میرا سلام، ہر بندہ مومن عورت کو میرا سلام، اور جبریل کو بھی آپ کی وساطت سے میرا سلام۔ اب کہنا تھا بی بی کو کہ اللہ کو سلام، لیکن بی بی کے عقل و خرد علم کی حد ہے۔ بی بی نے کہا اب اسے کیا بھیجوں میں سلام، کیوں ان اللہ هو السلام، وہ تو خود ہے سلام۔ نہیں سمجھا؟ اسے کیا بھیجوں سلام، وہ تو خود ہے سلام۔ یہ کون عورت ہے، یہ کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ حضور جب میرے گھر میں آتے تو آتے ہی بی بی کا ذکر فرماتے، بیٹھتے ذکر سناتے، جب جانے لگتے پھر وہی تار چھیڑ دیتے،
یہ فطری کمزوری ہوتی ہے ہر عورت کی کہ اس کے سامنے آپ کسی حضرت عائشہ کہتی ہے ہر روز جو سنتی تھی ایک دن پیالہ لبریز ہوا من کا میں بول پڑی آپ تو ہر روز اس بڑھیا کا ذکر یوں کرتے ہیں جیسے زمانے میں عورت ایک ہی تھی ایک ہی تھی اب چاہیے یہ تھا نبی عورت کے جذبات کا دھیان رکھ کے کہتے کوئی بات نہیں لیکن حضور جوش سے اٹھے فرمایا عائشہ کیا کہا لگتا ہے ایک ہی عورت تھی فرمایا انہا کانت ہاں کائنات میں ایک ہی تھی ایک ہی تھی ایک ہی تھی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول نہیں سمجھ رہے ایک ہی تھی ایک ہی تھی ایک ہی تھی اور ایسے جذبے میں آ کے کہا ام المومنین بجائے حضور کو کچھ کہنے کے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گئے کریم آپ پھر نہیں بولو گی پھر نہیں کہوں گی آج معافی دے دو میرے آقا سرکار کے یہاں یہ والے بال ایسے کھڑے ہونے لگے فرمایا عائشہ بے شک تیری تصویر میرے رب نے بھیجی تیرا انتخاب خدا نے کیا ہے لیکن خدیجہ سے مقابلے میں جانتی ہو جب ساری دنیا نے رشتے توڑے تھے خدیجہ نے جوڑے تھے ساری دنیا نے ستایا تھا اس کا آنچل تھا جو میرے آنسو پی جاتا تھا ساری دنیا جب پتھر مارتی تھی اس کے بول میرے زخموں پہ مرہم بن جاتا ساری دنیا نے مجھے محروم کیا اور اس نے اتنی بڑی ملکہ ملک مکہ کی اس نے ساری دولت اٹھا کے رسول کے قدموں میں ڈھیر کر دی اور پلٹ کے پھر پوچھا بھی نہیں تسی پتہ نہیں سمجھے ہو کہ نہیں عرب کا امیر عرب کی غریب دنیا کا امیر شہر مکہ تھا عرب کی غریب دنیا کا امیر شہر مکہ تھا اور مکے میں امیر ترین ہستی حضرت خدیجہ تھی اور وہ ساری دولت کس پہ لگی اسلام پہ تین کا بھی بی بی نے نہیں بچایا ایک زید بچا تھا ایک دن حضور نے پیار سے جو بلایا بی بی بول اٹھی کہا کریم غلطی ہو گئی یہ رہ گیا تھا یہ بھی تیرے نام کیا دامن جھاڑ کے بیٹھ گئی کہ سب کچھ تیرے نام سب کچھ تیرے نام اور پھر پلٹ کے یاد رکھیں عورت سب کچھ بھول جاتی ہے اماں کے دیے ہوئے پیالے نہیں بھولتی یاد رکھو نا کسے پہلے کو جڑا اماں جڑا جہیز ہے جب وہ بی نو پیالہ دیتا دی نا مہمانہ نو آیا تے وہ تروٹ گیا تے 6 مہینے گزر گئے وال بیٹھی پوچھ دیو میرے پیالے دا کیا تھا عورت وہ پیالے نہیں بھولتی اور خدیجہ نے پورا ملک لٹا دیا پیچھے پلٹ کے ایک دن بھی نہیں دیکھا کہ جس مکے میں مجھے پتھر پڑ رہے ہیں میری بیٹیوں کو لوگ مار رہے ہیں یہی لوگ میرے در پہ جھولیاں پہنا کے بھکاری بن کے وہ بھی دن تھا لیکن کرتی کیا رہی جب لوگ پتھر مارتے حضور کو ستاتے حضور زخمی ہو جاتے تو بی بی حضور کے حوصلے نہیں توڑتی تھی پہلے اپنا آنچل اتار کے چہرہ صاف کر پھر کہتی گھبرانا نہیں میرے کریم ایک وقت آئے گا تیرے اسلام کا جھنڈا کائنات پہ لہرائے
جن کی یہ ماں ہے اس کا نام زہرا بھی ہے، زینب بھی ہے، رقیہ بھی ہے. میں لوگ کہتے ہیں سیدہ زہرا، میں کہتا ہوں یاد رکھ یہ حضرت زہرا میں جتنی ہیں صفات ان کے پیچھے ہے ایک ہی ذات. نہیں سمجھے میری بات؟ اب بیٹی بیٹی ہے، بیٹی بیٹی ہے. حضرت مولا علی خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں حشر کا دن آئے گا اور ہر کوئی حشر میں بلایا جائے گا، لیکن جب قافلہ عفت و عصمت آئے گا میرا رب آواز لگائے گا یا اہل الجمع، او حشر والو سر جھکاؤ. پھر آواز آئے گی غضوا ابصارکم، آنکھیں نیچے کرو. لفظوں پہ غور نہیں کیا، آنکھیں بھی نیچی کرو. یا اللہ خیر ہے. حتی تمر فاطمہ بنت محمد، یا اللہ سر جب جھکا لیا ہم نے پھر آنکھیں کیوں جھکوا رہا؟ یا آنکھیں بند کروا یا سر جھکوا؟ فرمایا سر جھکاؤ تاکہ تعظیم ہو زہرا کی، آنکھیں جھکاؤ تاکہ پردہ قائم رہے زہرا. یہ فاطمۃ الزہرا ہے، وہ فاطمہ بنت محمد بنت اسد ہے کہ جب جنازہ پڑھانے کا وقت آیا تو کملی والے نے فرمایا کہ اب جنازہ میں پڑھاؤں گا. مستدرک امام حاکم میں ہے بی بی فاطمہ بنت اسد کا جنازہ پڑھانے لگے حضور. جنازے میں حضور تکبیریں کہتے تھے 4، لیکن آج بدل گئے سرکار. سبحان اللہ. آج 4 تکبیریں، پھر 10، پھر 15، پھر 20، پھر 30، پھر 40، پھر 50، پھر 60، حتیٰ کہ کبر علیہا 70 تکبیرتن، 70 تکبیر پہ رسول پہنچ گئے. سبحان اللہ. یہ فاطمہ بنت اسد کا جنازہ ہے. کتھے 4 تکبیراں، کتھے 70 تکبیر؟ نہیں سمجھے میرے ویر، جیدہ پتر ولیاں دا پیر. یہ بی بی فاطمہ بنت اسد ہے. جب قبر میں حضور ان کو لٹانے لگے کیا وہ سارے احسان ٹھکانے لگے. سرکار قبر میں اترے اور ایسے لے کے بی بی کو ایک طرف لٹایا، پھر لٹا کے جگہ جو بچی خود رسالت لیٹ گئے. قبر میں حضور لیٹ گئے، کروٹیں بدلنے لگے، صحابہ کی چیخیں نکلی آقا کرم کما بارا. حضور نے فرمایا رو نہیں، میں قبر میں کروٹیں اس لیے بدل رہا ہوں، مٹی قبر کو پیغام دے رہا ہوں، دھیان رکھنا مہمان کون آیا. جتنی بھی روئے زمین پر سید ہیں آباد، وہ ان 2 کی ہیں اولاد. یہ 2 ہیں ان کی بنیاد. اور شکر ہے قبلہ شاہ جی نے آج کروایا یاد. اس کو کہتے ہیں اولاد. وہ ماں پیو کچھ کم دے ہون تے پھر یاد کرا کے بھی چاسوں دی. نہیں سمجھا؟ ایک کچھ کانے کہتے ہیں جی اے کیوں آخد نسی نبی دی اولاد ہاں. میں آکھیا پترا جنہاں دا پیو کچھ ہوئے نا وہ پھر پیو دا تعارف کرانے، کیونکہ توڑا ہے اونج دا تسی نہ کنج لینا ہے. اشارہ سمجھے میرا. جنگ خیبر ہو رہی تھی، مرحب سامنے نکلا، 10,000
چکر میں علی نکلے. جب نکلے مرحب ہاتھی کی طرح ٹہلنے لگا, ناچنے لگا اور کہنے لگا میں وہ مرحب ہوں, میں وہ اسلحے کو سجانے والا. زمین بھی مجھے جانتی ہے, آسمان مجھے پہچانتا ہے, کنکروں کو خبر ہے میں مرحب ہوں. مولا علی نے کہا اور چپ کر, اٹھا نظر, تجھے میں دوں اپنی خبر. آپ نے فرمایا کہ تو وہ ہے پر مجھے جانتا ہے. انا الذی سمتنی امی حیدرہ. لفظ نہیں غور کیتا. میں وہ ہاں جنہوں میری ماں آخدی سی, میری ماں ماں ہوئے نا چاج دی تے خیبر وچ بھی یاد آندی ہے. خیبر وچ بھی تعارف اپنا کرا رہے ہیں یا امی جی کا. کہتے میں وہ ہاں جنہوں میری ماں آخدی سی حیدر. حالانکہ نام اسد تھا, یہ بھی نام رکھا, علی ابے نے رکھا, اماں کو اسد پسند تھا, لیکن پکارتی حیدر کیوں ہے؟ اب ذرا علی کا بھی کمال دیکھ. حیدر کیوں پکارتی تھی؟ رات کو تاریخ خمیس میں غالباً رات کو مرحب نے خواب دیکھا. حیدر کہتے ببر شیر جس کا کوئی بدل نہیں ہوتا جنگل میں, تو رات کو اس نے خواب میں دیکھا مرحب نے کہ ایک شیر آیا ہے اور اس نے پکڑ کے اسے چیر پھاڑ کے پھینک دیا ہے. مولا علی نے فرمایا جڑا رات ویکھے وہ میں ہوں. ہاتھ ملا نکل کے نعرہ حیدری, ہاں نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے قادری صاحب. وقت کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا, ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا. گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا, لیکن کبھی دریا میں سمندر نہیں گرتا. کرنا ہے جو سر معرکہ زیست تو سن لے, بے بازو حیدر در خیبر نہیں گرتا. کرنا ہے جو سر معرکہ زیست تو سن لے, بے بازو حیدر در خیبر. شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. یہ اماں ہوئے انج دی تے پتر ہوندہ ہے انج دا. مضبوط بنیاد ہے, جعفر جیسی اولاد ہے. میں نے دیگ کو اٹھایا پر پہلے ہی چاول ہاتھ آیا, تے جیڑا میں تانوں کھوایا باقی دیگ نو میں لکایا. تے تانوں پتہ نہیں سمجھ آیا کہ نہیں. اصل میں آج جمعرات ہے اور سویرے جمعہ ہے, اور الجمعہ تو عید للمومنین, کل عید کا دن ہے, اور عید کے دن بندوں نے گھر ہونا ہوتا ہے, اور میرا عارضی گھر لاہور ہے, اور میں بیٹھا اس وقت ملتان میں ہوں. رات کا بج گیا 1 ہے, جو اب بھی جو جاگ رہا ہے بندہ بڑا نیک. آپ نے آرام فرمانا ہے, میں نے سفر فرمانا ہے. ظاہر ہے اب سفر بھی بڑا طویل ہے, اب میری واپس جانے کی دلیل ہے. پھر تسی بیٹھے رہو, میں نس جاواں, میری اپیل.